السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی کی شادی پر میرے امیر سمدھیوں نے مجھے مہمانوں کے سامنے نوکر سمجھ کر پانی پلانے کو کہا۔ میں چپ چاپ پانی پلاتا رہا۔ اچانک تقریب میں شہر کا سب سے بڑا کمشنر آیا اور وہ سیدھا میرے پاس آ کر جھک گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ غریب آدمی کون ہے۔ تب کمشنر نے مائیک پر ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے۔ میرا نام حبیب ہے اور میری ایک بیٹی تھی اور میری بیوی جو کہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ بیٹی جو جوان ہو رہی ہے اس کی شادی امیر گھر میں کی جائے، اور یہ خواہش اس کے لیے جنون کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بس بیٹی کی شادی امیر لوگوں میں ہونی چاہیے۔ میں کہتا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے جیسے لوگوں میں شادی کریں گے تاکہ وہ لوگ ہماری بیٹی کو نیچا نہ سمجھیں۔ پر میری بیوی کہتی تھی کہ ساری زندگی جس طرح میں نے گزاری میں جانتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے خواب تھے میرے جو ایک بھی پورے نہیں ہو سکے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں ترستی رہی۔ ہم واقعی غریب تھے۔ میری کمائی محدود تھی۔ ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا جس کی دیواروں پر نمی جمی رہتی تھی۔ سردیوں میں ٹھنڈ فرش سے ہڈیوں میں اترتی اور گرمیوں میں چھت آگ برساتا محسوس ہوتی تھی۔ مہینے کے آخر میں راشن گنتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے۔ کبھی دوائی پہلے ختم ہو جاتی تھی اور کبھی پیسے۔ میں محنت کرتا تھا، مزدوری بھی، دکان پر کام بھی کیا، مگر حالات کبھی ہمارے تابع نہیں ہوئے۔ میری بیوی کی بیماری نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ جسم کمزور تھا اور ذہن ہر وقت کسی خوف میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بیٹی کو دیکھتی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ کچھ کیے بغیر دنیا سے چلی گئی تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اس کی نفسیات اس وقت یہ بن چکی تھی کہ امیر ہی عزت ہے اور پیسہ ہی تحفظ ہے۔ وہ اپنی کام زندگی کو بیٹی کی شادی سے بدل دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ میں تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں لا کے دیتا ہوں۔ اب اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ تمہیں ترس نہ پڑے۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی کون سے اچھے حالات ہیں۔ مہینے کے 60-70 ہزار کمانا آج کل کے دور میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں میں مایوسی بھی تھی اور غصہ بھی۔ وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کر چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب میں مرنے والی ہوں، اب میری کون سی خواہشیں رہ گئی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے اس کے لیے برا بھی لگتا تھا اور دکھ بھی ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بیماری نے اس کی سوچ بدل دی ہے۔ اس کے لیے امیر گھر ایک خواب نہیں بلکہ ایک نجات بن چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اب میری زندگی کی
آخری خواہش اور آخری مقصد یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی امیر لوگوں میں کر کے جاؤں گی۔ وہ یہ بات ایسے کہتی تھی جیسے کوئی وصیت ہو۔ میں خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ میں اس کے خوف کو سمجھتا تھا۔ وہ غربت سے نہیں بلکہ اس زندگی سے ڈر گئی تھی جو اس نے خود جھیلی تھی۔ میری بیٹی بھی میری بیوی کی طرح بیچاری معصوم تھی۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں اپنے جنون میں آ کر اس کی زندگی کے فیصلے کے بارے میں کیا کرنے والی ہے۔ وہ ابھی بچی تھی۔ اس کی دنیا کتابوں میں کھیل اور ماں باپ کے سائے تک محدود تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی خوبصورتی ایک دن اس کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ میری بیوی کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے گھر سے بھی نہیں نکلنا، آرام کرنا ہے۔ اس کا جسم بیمار سے کمزور ہو چکا تھا، سانس پھول جاتی تھی، چہرے پر پیلاہٹ رہتی تھی، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سمت میں چل رہا تھا۔ اس کے لیے اب اپنی جان سے زیادہ بیٹی کی شادی اہم ہو چکی تھی۔ وہ دوا کھانے کے فوراً بعد بھی رشتوں کی باتیں شروع کر دیتی تھی۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ پہلے اپنی صحت دیکھ لو۔ وہ کہتی تھی کہ وقت نہیں ہے۔ وہ میری بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی اور اس کے لیے وہ خود گھر گھر جاتی تھی۔ بیماری کے باوجود کمزور قدموں کے ساتھ بیٹی کی ماں ہو کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، کہتی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ بتایا جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد ہوتی تھی، ایسی ضد جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس کی ایک دوست تھی جو رشتے کرواتی تھی، لیکن وہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اس سے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ میری بیوی اس کے گھر جا جا کر اس سے بار بار پوچھتی تھی۔ وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ آتی تھی، کبھی تھوڑی سی امید لے کر، مگر امید ہر بار تھک کر مر جاتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے وہی رشتے کروانے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خاموش ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس قدر خراب ہو چکا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ تو بیٹی نہیں لے کے جاتے، لوگ لے کے جاتے سامان، اور سامان کے ساتھ بیٹی کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ تو کوئی آپ کے گھر آ کر آپ سے سامان نہیں مانگے گا۔ وہ کہیں گے کہ بیٹی کے ساتھ سامان نہیں دے رہے، آپ لوگ سامان کے ساتھ بیٹی دے رہے ہیں۔ وہ عورت یہ بات ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی سچ بیان کر رہی ہو، جیسے یہ سب بالکل نارمل ہو۔ اس نے کہا کہ اب تم لوگ کیا دے سکتے ہو؟ بڑے گھر میں رشتہ جوڑو گے تو بڑی گاڑی، بڑا جہیز، پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑے گا، اور جو اتنے بڑے اور امیر لوگ ہوں گے ان کو تیری بیٹی میں کیا دلچسپی ہوگی۔ میں یہ ساری باتیں سن کر حیران تھا۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ماتم نہ منائیں اور کیا کریں۔
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نہ تو ان کو اس معاشرے میں سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں، نہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کی شادی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ایسے لالچی لوگوں میں اگر ان کی شادی کریں تو ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ شادی کے بعد وہ خوش رہے گی یا نہیں۔ میری بیوی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ پھر اس نے میری بیٹی مہرون نساء کو باہر بلایا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ مہرون نساء باہر آئی، سادہ کپڑوں میں، کھلے بالوں کے ساتھ، آنکھوں میں معصومیت لیے۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر اس پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں اور فوراً بولی کہ اتنی خوبصورت لڑکی، میں نے اتنی لڑکیوں کے رشتے کرائے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکی تو میں نے نہیں دیکھی۔ وہ عورت بولتی چلتی جا رہی تھی، کہنے لگی، ارے یہ تو میرے بیٹے کے لیے ہی مجھے دے دو۔ میری بیوی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی آئی۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، دیکھو ہمارے پاس دینے کے لیے زیادہ جہیز نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا کہ بات تو تحریر ٹھیک ہے، چل دیکھتی ہوں کوئی رشتہ تیری بیٹی کے لیے۔ لیکن اس کے لہجے میں سنجیدگی کم اور مطلب زیادہ تھا، اور میری بیوی بار بار کہہ رہی تھی کہ امیر لوگ ہونے چاہیے۔ وہ یہ الفاظ بار بار دہرا رہی تھی جیسے اس کے بغیر بات مکمل ہی نہ ہوتی ہو، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر میری بیوی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جھوٹ بول دیں گے کہ اس لڑکی کے نام 4 کنال پلاٹ ہے، بعد میں کہہ دیں گے کہ پلاٹ پر قبضہ ہو گیا۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ ہاں، یہ جگاڑ بھی رکھ سکتا ہے، جیسے یہ سب کوئی عام سی بات ہو۔ اب میں سامنے آ گیا، میں مزید خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، ایسے وہ پلاٹ کے نام پر بیٹی لے جائیں گے، بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ پلاٹ نہیں ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ جاتی پریگننٹ ہو جائے گی، بیٹا پیدا کر دے گی تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا، میری زبان بند ہو گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ میری بیوی ہو کیا گیا۔ یہ وہ عورت نہیں ہے تھی جسے میں جانتا تھا، یہ بیماری نہیں تھی، یہ خوف تھا، یہ غربت کی مار تھی جس نے اس کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ وہ عورت چلی گئی تھی تو میری بیوی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ بیمار ہے اور میں اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب مجھ پر غربت تھی اور میرے حالات خراب تھے تو میں حالات کا غصہ اس کے اوپر ہی نکالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیچاری نفسیاتی ہوتی گئی، لیکن جب سے مجھے پتہ تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، میری یہ کوششیں تھیں کہ میں اس کے ساتھ بالکل بھی تلخ کلامی سے پیش نہ ہوں۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ تم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرو گی، جھوٹ کے سہارے ہم بیٹی رخصت نہیں کریں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ ایسا ہی کریں گے، امیر آدمی اس کے ساتھ رہے گی، محبت تو ویسے بھی نہیں ملنی۔ شوہر کبھی بیوی سے محبت نہیں کرتا، بس اسے گھر میں اس لیے رکھتا رہتا ہے کہ باہر سے ذلیل ہو کے آئے تو کوئی گھر میں ہو جس کو باتیں سنا کے اپنا غصہ کم کر سکیں یا جس سے اپنے مطلب پورے کر سکیں۔ کم سے کم پیٹ تو بھرا ہوا، جسم پہ اچھے کپڑے ہوں، تو جب روتے روتے آنکھوں سے آنسو صاف کرے تو اسے اپنی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تو نظر آئیں، اور پھر وہ یہی سوچ کے آنسو صاف کر لے کہ چلو میرے پاس خوشی نہیں ہے، شوہر کی محبت نہیں ہے، کم سے کم پیسہ تو ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہی تم نے میرے ساتھ کیا، میرے پاس تو
ना शौहर की मोहब्बत थी, ना पैसा था, ना खुशियाँ थीं, और अब सेहत भी नहीं है। अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुप हो गया और क्या कह सकता था। मेरी बेटी भी मुझसे पूछने लगी कि आप लोग मेरा नाम ले लेकर क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो, क्या बात है। मैंने कहा कि बेटा कुछ नहीं है और तुमने परेशान नहीं होना। तुम्हारी अम्मी थोड़ी सी परेशान है, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करेगी। बस तुम अल्लाह से अपने अच्छे नसीब की दुआ किया करो। वो कहने लगी, बाबा मामा, मैं कह रही थी कि आपने मामा के साथ बहुत बड़ा बुरा किया है, और अगर अल्लाह ने आपको सजा दी तो मेरे साथ भी बुरा होगा। मैं ये सुनकर डर गया, क्योंकि ये बात सच थी कि मैंने किसी की बेटी के साथ जो कुछ भी किया था, अगर मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ होता है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह मासूम लोगों को किसी और के नसीब की सजा नहीं देता। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं शुक्र खाने वाले को शुक्र मिलती जाती है, हराम खाने वाले को हराम मिल जाता है, गोश्त खाने वाले को गोश्त मिल जाता है। और ऐसे ही कुछ मेरी बीवी के मामले में हुआ। जिस किस्म का रिश्ता वो चाह रही थी, बिल्कुल इसी किस्म का रिश्ता उसे मिल गया। जब वो औरत दोबारा हमारे घर आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने आते ही कहा कि एक बहुत बड़ा घराना है, बहुत अमीर लोग हैं, और उनकी एक ही शर्त है कि लड़की बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। उन लोगों का कहना था कि हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए, हमारा बेटा बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त है। बाकी रही बात पैसों की, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ये अल्फाज सुनते ही मेरी बीवी के चेहरे पर वो खुशी आ गई जो मैंने बरसों में नहीं देखी थी। इस औरत ने तलाक वाली बात भी उन लोगों को बता दी थी। उसने बड़े एतमाद से कहा कि लड़की के नाम का 4 कनाल का प्लाट है। अब बात यहाँ तक आ चुकी थी कि वो लोग हमारे घर रिश्ता देखने आ रहे थे। मेरे दिल में अजीब सा खौफ था। मुझे लग रहा था जैसे हम किसी दलदल में उतरते जा रहे हों, मगर मेरी बीवी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए ये सब किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था। घर की सारी अच्छी चीजें एक कमरे में रख दी गईं। जिस कमरे में उन लोगों ने बैठना था, वही कमरा सबसे ज्यादा साफ किया गया। दीवारों पर पड़े दाग छुपाने की कोशिश की गई। हमसायों के घर से महंगे तरीन बर्तन मंगवाए गए, कालीन उधार लिया गया, पर्दे बदले गए, जैसे हम चंद घंटों के लिए किसी और जिंदगी में दाखिल होने वाले हों। न ये सब किसी बड़े धोखे की शुरुआत है। बेटी को तकरीबन ऐसे तैयार कर दिया गया जैसे आज उसकी मंगनी है। उसके बाल संवारे गए, कपड़े खास तौर पर सिलवा कर रखे गए। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, मगर वो खामोश थी। वो नहीं जानती थी कि उसके इर्द गिर्द क्या खेल खेला जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो हमेशा से थी। मेरी बीवी भी छत पर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर बीमारी के बावजूद एक अजीब सी रौनक आ गई थी। वो बार बार आईने में खुद को देखी और फिर बेटी को देखकर मुस्कुरा देती। वो लोग आए और आकर बैठ गए। उनके अंदर में एतमाद था, लिबास महंगा था, बात करने का तरीका ऐसा जैसे ये सब उनके लिए मामूल की बात हो। उन्होंने हमारे बारे में पूछा। मैंने मुख्तसर जवाब दिए। मेरी बीवी बोलती जा रही थी। हमने कहा कि बस एक प्लाट ही है हमारा 4 कनाल का, और हमने वही बेटी नाम किया है। उन्होंने फौरन पूछा कि उसकी कीमत कितनी होगी। मेरी बीवी ने जिस इलाके में प्लाट बताया था उसे मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वो लोग कहने लगे कि उस इलाके में 4 कनाल का प्लाट हो तो उसकी कीमत तो कम से कम भी 4 करोड़ बनती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, मगर मेरी बीवी ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कह दिया कि जी ऐसा ही है। उसके लहजे में ना लर्जिश थी ना खौफ, जैसे वो खुद भी इस झूठ को सच मान चुकी हो। वो लोग हमारे घर आकर बैठे थे मेरी बेटी को देखने के लिए। मेरी बीवी झूठ पे झूठ बोल जा रही थी। मैं सबके सामने ये भी नहीं कह सकता था कि ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था, मेरे पसीने से पसीने
कपड़े बहुत भीग चुके थे। मैं सोच रहा था कि ये सब एक दिन बहुत बड़ा तमाशा बनेगा, मगर उस वक्त कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब मेरी बेटी सामने आई तो वो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कीमती चीज देखकर आती है। वो कहने लगे कि अगर पलाद नहीं भी होता तो हम हीरा हाथ से निकलने ना देते। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये अल्फाज सुनते ही मेरी बीवी के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा जैसे इसने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली हो। मेरी बेटी को देखने के लिए सिर्फ लड़के की बहन और एक चाची आई थी। माँ बाप नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, मगर उन्होंने हमें कहा है कि रिश्ता हम करवा दें। उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है। ये बात सुनकर मेरी बीवी और भी मुतमईन हो गई। उसे लगा जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहा है। खैर, उन्होंने मेरी बेटी को पसंद कर लिया। जाते वक्त उन्होंने उसके हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। मेरी बेटी ने घबरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। कुछ दिन के बाद उन्हीं पैसों से मेरी बीवी ने लड़के के लिए अच्छा सा जोड़ा खरीदा, महंगी मिठाई खरीदी। वो हर चीज बड़े शौक से कर रही थी, जैसे उसके अंदर बरसों की अधूरी ख्वाहिशें एक साथ जाग गई हों। फिर हम लोग भी उनका घर देखने चले गए। जैसे ही हम उस इलाके में दाखिल हुए, मुझे अपनी इज्जत और ज्यादा महसूस होने लगी। बड़ी सड़कें, बड़े गेट, ऊंची दीवारें, वो वाकई बहुत ज्यादा अमीर थे। इसमें कोई झूठ नहीं था। गाड़ियां थीं, बंगला था, हर तरह का सामान था। हर कमरे में एसी लगा हुआ था, फर्श चमक रहा थे, दीवारों पर महंगी चीजें सजी हुई थीं। मेरी बीवी हर चीज को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो खुद को किसी और दुनिया में महसूस कर रही हो। लड़का भी खूबसूरत था, उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसके बालों में हल्की सी सफेदी थी, चेहरे पर एतमाद था, बात करने का अंदाज पुख्ता था। मेरी बीवी ने फौरन कहा कि जो उन जहान लड़कियों से शादी कर दें और होता है, उनके पास कुछ नहीं है। जाहिर है बंदे को कामयाब होने में 30-35 साल लग जाते हैं। अगर लड़का 30-35 साल का है तो क्या हो गया, बड़ी उम्र के मर्द से शादी करने से कुछ नहीं होता। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे खुद को भी समझा रही हो और हमें भी। मुझे अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा था, मगर इस वक्त वो सब बातें बेमानी लग रही थीं। हमें भी वो लोग पसंद आ गए थे। उनकी दौलत, उनका रहन सहन, उनका एतमाद, सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। मेरी बीवी के लिए तो ये ख्वाब हकीकत बन चुका था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, उसकी आंखों में वो सुकून था जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार शादी पक्की हो गई, बातें तय हो गईं, तारीखें सोच ली गईं। मैं खामोशी से सब कुछ देखता रहा। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक बोझ सा बैठ गया, मगर इस वक्त इस बोझ की आवाज किसी ने नहीं सुनी। लड़के का नाम मोहम्मद बिलाल था। जब मैं वापस आ गया तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते भर में खामोश रहा। मेरी आंखों के सामने वो बड़ा घर, वो गाड़ियां, वो एसी वाले कमरे घूमते रहे, मगर दिल को जरा भी सुकून नहीं मिला। घर आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि लड़के की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी, ये बेटी का मामला है। मैंने ये बात आहिस्ता आवाज में कही, मगर दिल की घबराहट छुप नहीं पा रही थी। मेरी बीवी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी हो। उसने फौरन कहा कि पागल हो गए हो, इतने अमीर बंदे की पूछताछ क्यों करनी है, वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। ऐसे लगा जैसे मैं किसी के ख्वाब के पीछे रुकावट बन रहा हूँ। वो बोलती चली गई, कहने लगी, ये तो वही बात हो गई कि जो चीज लेनी है उसी की फैक्ट्री जाकर क्या करना। रिश्ता तो पक्का हो चुका है, अब पीछे हटने की क्या बात है। उसके अल्फाज में एतमाद भी था और जिद भी। वो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं थी
کہ اس فیصلے میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ رشتہ پکا ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی، بیٹی کا معاملہ ہے، غیر وہ لوگ ہیں، اپنے نہیں ہوتے، تھوڑا بہت تو پتہ کرنا پڑے گا، اس پاس کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، گناہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے خود بھی کمزور محسوس کر رہا تھا، مگر دل کی آواز یہی کہہ رہی تھی کہ خاموش رہنا ٹھیک نہیں۔ میری بیوی فوراً بولی کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری رپورٹیں نکلوا رہا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہم پر شک کر رہے ہیں، پھر وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ اس کی آواز میں خوف آ گیا تھا۔ وہ اس رشتے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ ہماری بیٹی کی رپورٹ تو نہیں نکلوا رہے، نہ اس کی صحت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہ اس کے کردار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہی چھوٹے گھر سے لڑکی لے کے جا رہے ہیں، وہ ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا حق ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ جس گھر میں بیٹی جا رہی ہے وہ کیسا ہے۔ میری بیوی نے تیز آواز میں کہا کہ ہماری بیٹی میں کوئی داغ ہے کیا؟ اس سوال میں غصہ بھی تھا اور چیلنج بھی تھا۔ وہ مجھے دیوار سے لگانا چاہتی تھی۔ میں نے آہستہ مگر صاف الفاظوں میں کہا کہ تو پھر ان کے بیٹے میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بیٹی دوسرے کمرے میں تھی، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے نام پر کس کی بحث ہو رہی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر ہم نے آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کر لیا اور بعد میں کچھ غلط نکلا تو میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا؟ میری بیوی نے پھر بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ تم بس بہانے ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں امیروں سے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، اب جب قسمت نے موقع دیا ہے تو تم خود ہی پیچھے ہٹنا چاہتے ہو۔ اس کے الفاظ مجھے چبھ رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ضد نہیں بلکہ خوف بول رہا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کے محرومیوں کا بوجھ اس ایک فیصلے پر ڈال چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں رپورٹ ضرور نکلواؤں گا۔ میں خاموشی سے یہ کام کروں گا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکے کا پتہ تو چلے گا کہ وہ کس قسم کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ میری بیوی سو گئی تھی مگر اس کی نیند بھی ہلکی تھی، بار بار کھانستی تھی۔ میں اس کی بیماری کو دیکھ کر نرمی میں پڑتا گیا، مگر میرا خیال آتے ہی دل پھر سخت ہو جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج میں خاموش ہو گیا تو کل پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک بات طے کر لی تھی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، چاہے میری بیوی ناراض ہو جائے، میں اپنی بیٹی کو بغیر جانے پر کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ محمد بلال نام تھا۔ نام کے پیچھے کی حقیقت جاننا میرے لیے اب ضروری ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد ہم لوگ نکاح کی رسم کر لیں گے، ولیمہ تو ہمارے گھر پر ہوگا، آپ لوگوں نے صرف نکاح کی رسم کر دینی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ نکاح بڑی سادگی سے ہو جائے۔ اس بات پر میری بیوی بھی بہت خوش تھی، اسے یہی تو چاہیے تھا کہ کم خرچ میں بڑے گھر کا رشتہ ہو جائے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ دیکھو کیسی سمجھدار فیملی ہے، نہ جہیز کا شور نہ لمبی رسومات۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا وہ لوگ میرے گھر سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے سلام کی دعا کی اور فوراً چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے بعد نکاح کا بیڑا تھا لیکن ہم ذرا جلدی میں ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات جاری رکھی کہ ان کی ایک رشتہ دار لندن سے آ رہی ہے اور 4 دن بعد واپسی چلی جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نکاح میں شامل ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں ہی رسم کر لیتے ہیں، یعنی جمعہ کو۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں کم وقت میں انتظامات کیسے ہوں گے؟ میں ابھی تک ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ میری بیوی نے فوراً کہا کہ اس کا حل وہ لوگ بتا کر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہماری وجہ سے جلدی ہو رہی ہے اس لیے ہوٹل ہم لوگ بک کروائیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا
कि होटल बुकिंग मैं खुद करवा लूंगा, लेकिन उनको फोन करके कह देना कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ, मैंने पैसे जमा किए थे, मैंने ये पैसे खास बेटी के लिए रखे थे। ये सुनते ही मेरी बीवी ने कहा कि फिर ठीक है, तो मसला क्या है। उसके लहजे में एक तरह की फतह थी, जैसे वो हर रुकावट उसके लिए खत्म हो चुकी हो। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब जब फैसला हो ही गया था तो मैं ही सब कुछ देख लेता हूँ। जल्दी जल्दी मैं सारे इंतजामात शुरू हो गए। होटल बुकिंग का फायदा ये था कि बस होटल बुक करना था, पैसे देने थे और बात खत्म। खाना उनकी तरफ से था, सजावट भी उनकी तरफ से थी, जगह के इंतजामात भी वही कर रहे थे। लड़की के लिए उन्होंने जोड़ा भेज दिया, जेवरात भी साथ थे, दीगर लवाजमात भी थे। सब कुछ इतना तेज ही से हो रहा था कि मुझे सांस लेने का मौका तक नहीं मिल रहा था। जुम्मे वाले दिन सुबह सुबह सब लोग तैयार हो गए। मेरी बेटी खामोश थी, उसकी आंखों में सवाल थे मगर जुबान पर कुछ नहीं था। वो माँ की बातों में बेहद भरोसा किए बैठी थी। मेरी बीवी बहुत खुश थी, वो मुसलसल यही कह रही थी कि देखो कितनी इज्जत मिल रही है, कितने बड़े लोग हैं, हर चीज खुद से कर रहे हैं। हम सब होटल पहुंच गए। हाल सजा हुआ था, महंगी सजावट, रोशनियां, एयर कंडीशनड माहौल। मेरे दिल में फिर भी अजीब सा बोझ था। मेरी बीवी मोटी मोटी बातों पर नजरअंदाज कर रही थी। अभी तक लड़के के माँ बाप से हमारी मुलाकात तक नहीं हुई थी। मैंने कई बार इस बात की तरफ इशारा किया मगर वो हर बार टाल देती थी। उनके रिश्तेदारों ने कहा था कि शादी में ही मुलाकात हो जाएगी, वो बहुत मसरूफ लोग आ जाएंगे। ये जुमला बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसा रिश्ता है जिसमें निकाह से पहले भी माँ बाप से मुलाकात नहीं हो रही, ना उनसे बात करने का मौका, ना बैठकर एक दूसरे को समझने का मौका वक्त मिल रहा है। मेरी बीवी को जैसे कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए बस ये काफी था कि ये रिश्ता अमीर घर में हो रहा है, होटल में निकाह हो रहा है, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ी शान से बेटी की शादी की है। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इतने सारे शक व शुबहात थे, जिसमें इतनी जल्द थी, जिसमें इतनी बातें छुपाई जा रही थीं, इसी रिश्ते में मेरी बेटी को डाल रही थी। मेरी बेटी जो अभी तक दुनिया की चालाकियों से बेखबर थी, जो ये समझ रही थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। हाल में बैठा हुआ मैं यही सोच रहा था कि ये सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है, क्यों हर चीज बगैर सवाल के आगे बढ़ रही है, क्यों मुझे कोई बात ठीक नहीं लग रही। मगर इस लम्हे में मैं अकेला था, मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। होटल में सब लोग मौजूद थे, लड़का भी आ चुका था, मेरी बेटी भी मौजूद थी, लड़का लड़की के माँ बाप भी वहाँ थे, कुछ रिश्तेदार थे जिनका इंतजार हो रहा था, मौलवी साहब भी आ चुके थे। हाल में एक अजीब सी खामोशी थी, सजावट रोशन थी मगर दिलों में बेचैनी फैली हुई थी। लोग इधर उधर देख रहे थे। वक्त गुजरता गया मगर निकाह शुरू नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के के माँ बाप मुझे अपने पास बुला लिया। उसकी आवाज में हुक्म था। उसने कहा, ओए पानी तो पिलाते, बेटा कहाँ गए। मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गया। मुझे समझ नहीं आई ये क्या वो मुझे इस अंदाज में क्यों बुला रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि होटल की तरफ से जो दो चार वेटर थे उन्होंने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। शायद उसने मुझे भी वेटर ही समझ लिया था। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई मगर मैंने अपने हक में कोई सफाई नहीं दी। मैं खामोशी से उठा, 2 गिलास पानी लिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मेरे कदम भारी हो गए थे, दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे इज्जत को जमीन पर रख कर चल रहा हूँ। मैंने गिलास उसके सामने रखे। उसने गिलासों को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने गुस्से से कहा, ये किस तरह के गिलास लेकर आया है, उनमें से बदबू आ रही है, दफा हो जाओ। उससे मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं गिरने ही वाला था कि अचानक किसी मजबूत हाथ ने मुझे थाम लिया। मैंने सर उठाकर देखा।
जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसने मुझे भी चौंका दिया, और वहां मौजूद हर शख्स को भी। जिस शख्स ने मुझे थामा था वो कोई और नहीं बल्कि इस शहर का मौजूद और नया कमिश्नर था। वही कमिश्नर जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चे थे। कहा जाता था कि वो निहायत ही खूबरू है, कम उम्र है और मुकाबले के इम्तिहान पास करके बना है। वही कमिश्नर जिसकी एक नज़र से बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते थे। वही दबंग कमिश्नर जो किसी की एक नहीं सुनता था, जो 6 महीने पहले ही ड्यूटी पर आया था और उसने पूरे शहर को सीधा करके रख दिया था। उसने मुझे गिरने से पहले मजबूती से थाम लिया। मेरा जिस्म उसके सहारे संभल गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। इस लम्हे मेरे चेहरे पर एक बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग खड़े हो गए। हर शख्स की आंखें हैरत से फैली हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। लड़के का बाप भी साकत खड़ा था। उसका चेहरा जोर पर पड़ चुका था। कमिश्नर ने मुझे सहारा दिया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुर्सी पर बिठाया। मेरे पास पाँव पर पानी गिर गया था। उसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाला। वो झुका। उसने मेरे पाँव पर गिरा हुआ पानी अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया। यह मंजर नाकाबिले यकीन था। पूरा हाल सांस रोके देख रहा था। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। किसी के लिए यह समझना मुमकिन नहीं था कि यह आदमी कौन है जिसके पाँव खुद कमिश्नर साफ कर रहा है। वही कमिश्नर जो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। वही कमिश्नर जिसके सामने बड़े बड़े अफसर कांपते थे। वही कमिश्नर आज एक आम से आदमी के पाँव साफ कर रहा था। मेरे दिल में उस लम्हे अजीब सी कैफियत थी। इज्जत, दुख, सब्र सब एक साथ उमड़ आए थे। मैं खामोश बैठा था। मेरी नजरें झुकी हुई थीं, मगर पूरा हाल मुझे देख रहा था। लड़के के बाप के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसे क्या हो गया है। कमिश्नर ने मेरा पाँव साफ किया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एहतराम था। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि आप ठीक हैं। इस एक लम्हे ने पूरे मंजर को बदल दिया था। वो निकाह हाल जो कुछ देर पहले सिर्फ एक शादी की जगह था, अब वहाँ ताकत, गरूर और इंसान की असल पहचान का पर्दा चाक हो चुका था। सभी लोग हैरान थे। हाल में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। हर आंख कमिश्नर की तरफ देखकर जमी हुई थी। कमिश्नर का नाम सुलेमान था। उसने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, आ जाओ। उसने अपने हाथ के इशारे से अपने साथियों को बुलाया। चंद ही लम्हों में पूरी नफरी अंदर आ गई। वर्दियों की आवाजें हाल में गूंजने लगीं। उनमें बड़ी गाड़ियां थीं। एक सिपाही के हाथ में हथकड़ी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी को पकड़ने के लिए आए हों। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शादी का हाल अचानक किसी और ही मंजर में बदल चुका था। कमिश्नर सुलेमान ने सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी और सुकून भी। उसने कहा, आप लोग ज़रूर हंस रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कमिश्नर इस शादी में क्यों आया, और ये भी सोच रहे होंगे कि ये इस गरीब आदमी के पाँव क्यों साफ कर रहा था। वो चंद लम्हे के लिए रुका। पूरा हाल सांस रोके खड़ा था। फिर उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये गरीब आदमी कौन है। ये गरीब आदमी वो इंसान है जिसने उस वक्त मेरे स्कूल की फ़ीस दी थी जब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना सहारा, ना रास्ता, ना कोई उम्मीद। इसकी आवाज़ में गहराई आ गई। इसने कहा, इस इंसान ने मुझे मैट्रिक करवाया, मुझे पढ़ाया, मेरे लिए किताबें लाया। मैट्रिक के बाद जब मैंने टॉप करना शुरू किया तो मेरी पढ़ाई मुफ्त हो गई। मगर अगर ये इंसान मेरे साथ ना होता तो मैं कुछ नहीं बन पाता। इसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एहतराम था। उसने कहा, मैं इसकी दुकान पर काम करता था। मैं सामान उठाता था, झाड़ू देता था, मगर
اس نے کبھی مجھے مزدور نہیں سمجھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم پڑھائی کرو، پیسے میں دوں گا، تمہارا کام پڑھنا ہے۔ پورا حال سن ہو چکا تھا، لوگ نظریں جھکائے سن رہے تھے۔ کمشنر سلیمان نے کہا اور آج میں اس علاقے کا کمشنر بن گیا ہوں۔ صرف کمشنر ہی نہیں، آج میری شادی ہے۔ یہ سنتے ہی حال میں سرگوشیاں پھیل گئیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمشنر نے بلند آواز میں کہا اور میری شادی مہر النساء سے ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے بجلی گر گئی، سب لوگ حیران رہ گئے، کچھ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مہر النساء کے ساتھ کمشنر سلیمان کی شادی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے تھے، کیسے ہو گیا یہ سب، کب ہوا؟ کمشنر سلیمان نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا یہ خود میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ فلاں تاریخ کو آ جائیے گا، اپنا بھی کام کیجیے گا اور شادی بھی کر کے جائیے گا۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ کمشنر کہا پہلے میں اپنا کام کر لیتا ہوں، شادی تو ہو جائے گی۔ اس کی باتیں کچھ پہیلیوں جیسی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں مکمل یقین تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو دلہا بنا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر اب خوف تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمشنر سلیمان نے ایک اشارہ کیا، سپاہی آگے بڑھا، ہتھ کڑی کھلی اور اگلے ہی لمحے اس لڑکے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگ چکی تھی۔ پورا حال چیخ اٹھا، لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کسی نے شور مچایا، کسی نے اعتراض کیا۔ لڑکے کے رشتہ دار آگے بڑھے، وہ کہنے لگے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ کمشنر سلیمان نے بلند آواز میں کہا خاموش۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ سب کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے کہا آپ کا یہ بیٹا 302 کے پرچے میں مطلوب تھا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مرکزی ملزم ہے، اس لیے ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا سر جھکا گیا، اس نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سب سچ تھا۔ اس کے ماں باپ کے چہرے اتر گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میری بیوی چیخنے لگی، وہ بولی کہ یہ تو ہماری بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے، آپ اسے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں پاگل پن تھا، خوف تھا، ٹوٹنے کی آواز تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس لمحے میری آواز سخت تھی، میں جانتا تھا کہ اب خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کمشنر سلیمان نے اس لڑکے کو اپنی نفرت کے حوالے کیا۔ اس نے کہا کہ اسے لے جاؤ۔ سپاہی اسے لے کر چل پڑے۔ اس کے رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ کچھ لوگ شرمندگی میں سر جھکائے نکل گئے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو رک گئے۔ وہ پورا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ حال میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کمشنر سلیمان میری طرف آیا، اس نے احترام سے سر جھکایا۔ اس نے کہا آج اس انسان کی امانت واپس لینے آیا ہوں، اس کی بیٹی جسے اس نے عزت سے پالا۔ پھر اسی جگہ، اس حال میں، اسی مولوی کے سامنے میری بیٹی مہر النساء اور کمشنر سلیمان کا نکاح ہوا۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں تحفظ تھا۔ میری بیوی خاموش بیٹھی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ حال میں موجود لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، ایک جنون ٹوٹ چکا تھا اور ایک بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب میں اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے گیا تو مجھے آہستہ آہستہ ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہوا جس نے میری نیندیں اڑا دیں۔ میں نے اس کے محلے میں جا کر لوگوں سے بات کی، میں نے دکانداروں سے پوچھا، میں نے رکشہ والوں سے پوچھا، سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کوئی کھل کر بولنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک آدمی نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کیس میں مطلوب ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، وہ فرار ہے۔
مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا، اس لیے وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنا اصل نام بدل چکا تھا، اس نام کے ساتھ وہ جہاں رہ رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا سر چکرا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس کس آگے اپنی بیٹی کو جھونکنے جا رہا تھا۔ میں سیدھا گھر نہیں گیا، میں ایک جگہ بیٹھ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری آنکھوں کے سامنے مہر النساء کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سلیمان کو فون کیا، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سلیمان نے فون اٹھایا، میں نے اسے ساری بات بتائی، جو کچھ مجھے پتا چلا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، یہ لڑکا تو ہمیں پہلے سے مطلوب ہے، یہ لڑکا ایک سنگین مقدمے میں مفرور ہے، یہ نام بدل کر یہاں رہ رہا ہے، اس لیے ہم اسے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ ہمیں شک تو نہیں مگر ثبوت نہیں مل رہا۔ میں نے پوچھا، تو اب کیا ہوگا؟ سلیمان نے کہا، ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے کہا، آپ شادی کا کھیل رچائیں، اس طرح ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، ورنہ یہ دوبارہ بھاگ جائے گا۔ یہ پہلے بھی یہ مفرور رہا ہے، ہمیں ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں یہ سب کیسے ہونے دوں؟ میں کیسے اپنی بیٹی کو ایک مجرم کے قریب بھی لے جا سکتا ہوں؟ سلیمان نے مجھے تسلی دی، اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم پوری نگرانی میں یہ سب کریں گے، آپ کی بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے دل میں ایک اور خوف اٹھا۔ میں نے کہا، اگر شادی والے دن آپ اسے پکڑ لے گئے تو میری بیٹی بدنام ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی اس پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ سلیمان نے اس بات پر مجھے وہ جواب دیا جس نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس میں بدنامی اس کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کہا، میں خود مہر النساء سے شادی کروں گا۔ اس کی آواز میں یقین تھا، سچائی تھی۔ چند لمحے بھی بول نہیں سکا، میں نے صرف اتنا کہا، کیا تم واقعی یہ سب کرو گے؟ اس نے کہا، یہ میرا فرض ہے اور میرا حق بھی ہے۔ میں نے حامی بھر لی، میرے دل میں پھر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اللہ نے چاہا تو دل میں شکر ادا کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ جو ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو پوری حقیقت نہیں بتائی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سن کر ٹوٹ جائے گی۔ میں بس اتنا کہہ کر، جو تم چاہتی تھی وہی ہوا، نہ صرف امیر بلکہ اچھا انسان ملا ہے ہماری بیٹی کو۔ میں نے کہا، ذرا مہر النساء کو دیکھو، آج اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ کتنی خوش ہے۔ جب نکاح کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر سکون دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ آنسو شکر کے تھے۔ میری بیوی نے مہر النساء کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس نے آہستہ سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا، اب سب ٹھیک ہے، تمہاری نیت بری نہیں تھی، بس تم خوف زدہ تھیں۔ اس دن کے بعد میری بیوی کی طبیعت میں واضح بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر حیران تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی اس کی جان خطرے میں ہے، مگر 2 دن گزرتے گئے اور زندہ وہ رہی۔ ڈاکٹر نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مگر اب وہ خود کہہ رہے تھے کہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، اس کے چہرے پر رونق آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں زندگی واپس آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خوشی انسان کے اندرونی زخموں کو بھر دیتی ہے۔ آج میری بیٹی خوشی ہے اور وہ ایک محفوظ تھی، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اس کی قدر جانتا تھا۔ میری بیوی خوش ہے، اس کے چہرے پر وہ سکون ہے جو میں نے برسوں بعد دیکھا ہے۔ وہ اب ماضی کے خلاف خوف سے آزاد ہے، اور سب سے زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ میری بیٹی امیر گھر میں گئی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک اچھا انسان کے ساتھ رہ گئی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایک اندھیرے سے بچا لیا، اس لیے کہ میں نے وقت پر سچ کا ساتھ دیا۔ جب میں رات کو اکیلا بیٹھتا تو اس دن کو یاد کرتا، وہ ہوٹل، وہ ہتھ کڑیاں، وہ آنسو اور پھر وہ نکاح، مجھے لگتا کہ اس کی زندگی میں امتحان ڈالا تھا، اور شاید میں اس امتحان میں سرخرو ہو گیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔